السلام علیکم۔ آج منگل ہے، فروری کی 10 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ سپریم کورٹ نے توشاخانہ فوجداری کیس میں ایڈوکیٹ سلمان صفدر کو فرینڈ آف دی کورٹ مقرر کرتے ہوئے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کی بیرک تک رسائی کی اجازت دے دی ہے۔ عدالت نے سلمان صفدر کو ہدایت کی ہے کہ وہ عمران خان کی جیل میں رہائش، حالت زار اور دستیاب سہولیات سے متعلق تحریری رپورٹ تیار کر کے جمع کرائیں۔ عمران خان کے خلاف توشاخانہ فوجداری کیس کی سماعت چیف جسٹس آف پاکستان یاحییٰ آفریدی اور جسٹس شاہد بلال حسن پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کی۔ یہ پیش رفت پی ٹی آئی کے سینئر رہنما لطیف کھوسہ کی جانب سے دائر کی گئی ایک فوری سماعت کی درخواست مسترد ہونے کے ایک روز بعد سامنے آئی ہے۔ عدالت نے اس موقع پر ریمارکس دیے کہ فریق مخالف کو سنے بغیر کوئی حکم جاری نہیں کیا جا سکتا، جس کے بعد حکومت کو نوٹس جاری کیا گیا۔ آج دوبارہ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے سلمان صفدر کو عدالت کا دوست مقرر کرتے ہوئے انہیں اڈیالہ جیل جانے اور کل تک عمران خان کے حالات زندگی سے متعلق تفصیلی تحریری رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت دی۔ سماعت کے موقع پر پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کھوسہ اور اٹارنی جنرل فار پاکستان منصور عثمان آوان بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے قرار دیا کہ 24 اگست سن 2023 کی سابقہ رپورٹ کے وقت بانی پی ٹی آئی اٹک جیل میں تھے، اس لیے موجودہ حالات کے تناظر میں نئی رپورٹ طلب کرنا مناسب ہے۔ سپریم کورٹ نے توشاخانہ فوجداری کیس کی مزید سماعت 12 فروری تک ملتوی کر دی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مقبوضہ مغربی کنارے پر اسرائیلی قبضے کی مخالفت کا اظہار کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق وائٹ ہاؤس کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے بتایا کہ صدر ٹرمپ کا موقف ہے کہ مغربی کنارے میں استحکام اسرائیل کی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے، جبکہ فلسطینی علاقوں میں پائیدار امن خطے میں قیام امن کے امریکی ہدف سے ہم آہنگ ہے۔ دوسری جانب برطانوی حکومت نے مغربی کنارے میں قبضے کو وسعت دینے کے اسرائیلی کابینہ کے فیصلے کی سخت مذمت کی ہے۔ لندن سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی علاقوں کی جغرافیائی حیثیت کو یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کی کسی بھی کوشش کو ناقابل قبول سمجھا جاتا ہے۔ برطانوی حکومت نے واضح کیا کہ ایسے اقدامات بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہوں گے اور اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر یہ فیصلہ واپس لے لے۔ ادھر پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک نے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی اقدامات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو ان خطرناک اقدامات سے باز رکھنے کے لیے مؤثر کردار ادا کرے۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کا مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر کوئی حق خود مختاری نہیں ہے اور یہ اقدامات مغربی کنارے کے غیر قانونی الحاق اور فلسطینی عوام کی بے دخلی کی کوششوں کو تیز کر رہے ہیں۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق سعودی عرب، اردن، متحدہ عرب امارات، قطر، انڈونیشیا، پاکستان، مصر اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ نے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیل کی جانب سے غیر قانونی خود مختاری مسلط کرنے، یہودی بستیوں کے پھیلاؤ اور نئے قانونی اور انتظامی ڈھانچے قائم کرنے کے اقدامات کی شدید مذمت کی ہے۔ وزرائے خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کی توسیع بندانہ پالیسیاں خطے میں تشدد اور عدم استحکام میں اضافے کا باعث بن رہی ہیں۔ انہوں نے ان اقدامات کو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی صریح خلاف ورزی قرار دیا اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی قانونی اور اخلاقی ذمہ داریاں پوری کرے۔ اور میدان جنگ کی صورتحال کے مطابق وسطی غزہ میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں 3 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جبکہ اس سے قبل مغربی شہر میں ایک رہائشی عمارت پر فضائی حملے میں کم از کم 4 فلسطینی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اسی طرح مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز اور آبادکاروں کی جانب سے چھاپوں، گرفتاریوں
اور حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ دریں اثنا واپس آنے والے فلسطینیوں کی چھٹی کھیپ، جس میں 40 افراد شامل تھے، رفح کراسنگ کے ذریعے غزہ کی پٹی پہنچ گئی۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو امریکہ کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ روانگی سے قبل انہوں نے بتایا کہ وہ اس ہفتے واشنگٹن میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے دوران غزہ، ایران اور دیگر علاقائی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ نیتن یاہو کے مطابق اس دورے میں ایران کے ساتھ مذاکرات سر فہرست ہوں گے، جن کے اصولوں پر وہ امریکی صدر کو اپنے خیالات سے آگاہ کریں گے۔ بین الاقوامی سطح پر صومالیہ نے قطر کے ساتھ دفاعی معاہدے کے بعد سعودی عرب کے ساتھ بھی فوجی تعاون کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ یہ معاہدہ صومالیہ کی جانب سے صومالی لینڈ کے اسرائیل کے ہاتھوں ممکنہ اعتراف کے خلاف علاقائی حمایت حاصل کرنے کی کوششوں کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔ صومالی وزیر دفاع احمد معلم فیبکی اور سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کے درمیان پیر کے روز ریاض میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ صومالی وزارت دفاع کے مطابق اس معاہدے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان دفاعی اور فوجی تعاون کو مضبوط بنانا اور مشترکہ اسٹریٹجک مفادات کو فروغ دینا ہے، تاہم معاہدے کی مزید تفصیلات سامنے نہیں آ سکیں۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف میں روسی ڈرون حملوں کے نتیجے میں شہری ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ مشرقی کیف میں ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بنانے والے پہلے ڈرون حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم کچھ دیر بعد اسی مقام پر دوسرے ڈرون حملے میں ایک 56 سالہ ایمرجنسی میڈیسن اہلکار سری اسمولیاک ہلاک، جبکہ ان کا ایک ساتھی زخمی ہو گیا۔ متاثرہ لڑکی تائرا سیلویسر ینکو نے بتایا کہ دھماکوں سے عمارت کی کھڑکیاں اور بیرونی دیواریں ٹوٹ گئیں، تاہم اس کے باوجود وہ خوفزدہ نہیں ہوئیں۔ روس نے اس رات مجموعی طور پر 242 ڈرونز اور 36 میزائلز داغے، جن میں ایک جدید اور شینک بیلسٹنگ میزائل بھی شامل تھا۔ حملوں میں 4 افراد ہلاک، درجنوں زخمی اور توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا۔ سن 2022 کے بعد سے ایسے حملوں کے باعث یوکرین کے مختلف علاقوں میں لاکھوں افراد بجلی، حرارت اور پانی جیسی بنیادی سہولیات سے محروم ہو چکے ہیں، جبکہ شدید سردی نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق افریقی ملک گنی کے دارالحکومت کناکری میں واقع مرکزی جیل کے اطراف منگل کے روز فائرنگ کی آوازوں سے گونجنے لگے، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ تاحال یہ واضح نہیں ہو سکا کہ فائرنگ کس جانب سے کی گئی یا اس کے پیچھے کیا محرکات تھے۔ واقعے پر حکام کی جانب سے فوری طور پر کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا۔ خبر رساں ادارے کے مطابق ایک عینی شاہد نے بتایا کہ کالوم کے مرکزی انتظامی ضلع میں، جہاں صدارتی محل بھی واقع ہے، متعدد فوجی پک اپ ٹرک، مسلح سیکیورٹی اہلکار اور ایک مشین گن سے لیس بختر بند گاڑی تعینات دیکھی گئی۔ ادھر خبر رساں ادارے AFP کے مطابق منگل کی صبح پولیس افسران اور خصوصی فورسز پر مشتمل سیکیورٹی ٹیم نے مرکزی جیل کی جانب جانے والی سڑک کو بند کر دیا، جبکہ جیل کے سامنے اسپیشل فورسز کی ایک بختر بند گاڑی بھی موجود تھی۔ کرکٹ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی کرکٹ ٹیم کو T20 ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف 15 فروری کو کولمبو میں شیڈول میچ کھیلنے کی اجازت دے دی ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کے مطابق PCB کے چیئرمین محسن نقوی نے وزیر اعظم کو PCB، ICC اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے درمیان ہونے والے اعلیٰ سطحی مذاکرات کے نتائج سے آگاہ کیا۔ اعلامیے کے مطابق حکومت پاکستان نے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی جانب سے موصول ہونے والی درخواستوں اور سری لنکا، متحدہ عرب امارات سمیت دیگر رکن ممالک کے پیغامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم نے بنگلہ دیش کے صدر امین الاسلام کے بیان کو سراہتے ہوئے دو طرفہ بھائی چارے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف
اور سری لنکن صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا، جس میں دونوں رہنماؤں نے دوطرفہ تعلقات اور موجودہ معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کرنے پر اتفاق کیا۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے نائب صدر راجیو شکلا نے ICC T20 ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ سے متعلق مذاکرات کے نتائج کو بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے میچ کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال کے خاتمے پر اظہار اطمینان کرتے ہوئے راجیو شکلا نے کہا کہ ICC کے نمائندوں کی کوششوں کے نتیجے میں کرکٹ کو ترجیح دی گئی اور باہمی رضامندی سے فیصلہ سامنے آیا، جو ایک مثبت پیش رفت ہے۔ بھارتی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ان مذاکرات کی نگرانی ICC کے چیئرمین نے کی، جبکہ ICC کے نمائندے پاکستان کرکٹ بورڈ اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ سے بات چیت کے لیے لاہور گئے، جس کے بعد معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو گیا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو، ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔